أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي رواية: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرات علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا یہ جلسہ سیرت النبی کے عنوان پر منعقد ہوا ہے اور آقائے مدنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اللہ کی کتاب کی عملی تفسیر اور تشریح. جس طرح اللہ کی کتاب قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کی گئی ہے اور ہر زمانے میں ہر قسم کے پیدا ہونے والے حالات میں اللہ کی یہ کتاب ہماری رہنمائی کرتی ہے، ٹھیک اسی طرح آقائے نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بھی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہر قسم کے حالات میں رہنمائی کا اپنے اندر سامان رکھتی ہے. اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، بلکہ پوری دنیا کے جو حالات ہیں، ان حالات میں سیرت مبارکہ سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، سیرت سے ہم کو کیا پیغام ملتا ہے، اور اس طرح کے حالات جب بھی دنیا میں پیدا ہوں تو سیرت کی روشنی میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور ان حالات کا مقابلہ کس طرح کرنا چاہیے. آج کے اس پروگرام کے لیے میرے ذہن میں سیرت مبارکہ کا یہی عنوان ہے. سیرت کے جلسے
اکثر و بیشتر ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کا یہ میدان جس میں اس وقت آپ تشریف رکھتے ہیں، سینکڑوں جلسے سیرت مبارکہ کے عنوان سے ہو چکے ہوں گے اور آپ نے اس میں شرکت کی ہوگی، لیکن ہمارے یہاں سیرت کے جلسوں میں عام طور سے سیرت کے اس پہلو کو بیان کیا جاتا ہے جس پہلو کا ہم مسلمانوں کو یا دنیا کے انسانوں کو اللہ نے مکلف نہیں بنایا۔ میری اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے، کن حالات میں پیدا ہوئے، کس خاندان میں پیدا ہوئے، کس ماں باپ کے ہاں پیدا ہوئے، کس ماں کی آغوش میں پرورش پائی، کہاں کہاں آپ کی تربیت اور پرورش ہوئی، اور پھر آپ کا بچپن کیسے گزرا، آپ کی جوانی کیسے گزری، اور بچپن میں کیا کیا خرق عادات پیش آئے، کیا کیا معجزات پیش آئے۔ حضرت حلیمہ جب سواری لے کر آئی تھی تو وہ سواری کتنی دبلی پتلی تھی، اس کا تھن خشک تھا، اس میں دودھ نام کی چیز نہیں تھی، لیکن جب آپ نے اس پر سواری فرمائی تو وہ کس طرح سے برق رفتار ہو گئی اور اس کا تھن دودھ سے بھر گیا۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں آپ جتنے دن رہے، ان ایام میں کیا کیا برکتیں اللہ نے نازل فرمائی قبیلے بنو سعد پر، اور خود آپ کے ساتھ کس طرح شق صدر پیش آیا۔ یہ اور اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں جو عموماً سیرت کے جلسوں میں بیان کیے جاتے ہیں۔ ان کا بیان کرنا یقیناً عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، اور ایسی مجلسوں میں شرکت بھی سعادت ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا یہ دور، آپ کا بچپن اور بعثت سے پہلے کا یہ دور جو آپ نے محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے اس دنیا میں گزارا ہے، وہ ہمارے لیے ایک غیر اختیاری چیز ہے، اور اللہ نے کسی کو غیر اختیاری عمل کا مکلف نہیں بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ اپنے بندوں کو اتنا ہی مکلف بناتے ہیں جتنی کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ ہم میں سے کون ہے جس کے بس میں یہ ہو کہ ہمارے آقا مکہ میں پیدا ہو گئے کہ ہم بھی مکہ میں پیدا ہو جائیں؟ کس کی طاقت ہے کہ ہمارے آقا نے حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا ہم بھی پی لیں؟ آپ قبیلے قریش میں پیدا ہوئے تھے، قبیلے قریش کی ایک اہم شاخ بنو ہاشم میں پیدا ہوئے تھے، ہم میں سے کس کے بس میں ہے کہ وہ قبیلے قریش میں پیدا ہو جائے اور خاندان بنو ہاشم میں پیدا ہو جائے؟ ان تمام چیزوں کا تذکرہ یقیناً ہمارے لیے سعادت ہے، برکت ہے، عبادت ہے، ہمارے نامۂ اعمال میں نیکیوں کے اضافے کا سبب ہے۔ لیکن اگر ہم اس پر عمل کرنا چاہیں تو یہ ہمارے اختیار میں نہیں، ہم عمل نہیں کر سکتے۔ لیکن عام طور سے سیرت کے جلسوں میں اسی پہلو پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا دوسرا دور جو 23 سالہ زندگی پر مشتمل ہے، جو محمد رسول اللہ کی حیثیت سے آپ نے اس دنیا میں گزارا ہے،
اس میں سے 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے ہیں۔ دراصل آپ کی یہی نبوی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، اور اس کا تذکرہ ہمارے یہاں سیرت کے جلسوں میں کم ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے۔ میں نے آج یہ سوچا کہ آج ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، پوری دنیا کے جو حالات ہیں اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے، میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں ان حالات کا جائزہ لوں اور آپ کو یہ بتاؤں کہ ان حالات میں سیرت نبوی صرف ایمان والوں کو ہی نہیں، دنیا کے تمام انسانوں کو کیا پیغام دیتی ہے۔ لیکن میں اپنی بات پورے شرح و بسط کے ساتھ اس وقت کہہ سکوں گا جب آپ میری مدد کریں گے تھوڑی سی، اور مدد کیا ہوگی؟ جب آپ پورے طور سے متوجہ ہوں۔ یہ بھی سیرت کا ایک پہلو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی بات جب صحابہ سے کہتے تھے تو پہلے ان کو متوجہ فرماتے تھے۔ جب صحابہ پوری طرح سے متوجہ ہو جاتے تھے تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ارشاد فرمانا ہوتا تھا وہ ارشاد فرماتے تھے۔ اس سلسلے کا ایک مختصر سا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور صحابی، وہ اپنا واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ آپ ہی کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے۔ صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نقل فرماتے تھے تو اس کی کوشش فرماتے تھے کہ وہ بات بھی نقل کرے اور اس ارشاد فرمانے کے وقت آپ کی کیفیت کیا تھی، آپ کس حالت میں تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کھڑے ہوئے تھے، آپ غصے کی حالت میں تھے، آپ خوشی کی حالت میں تھے، آپ کے چہرے کا اتار چڑھاؤ کیا تھا۔ الفاظ کے دامن میں جتنی کیفیات سمٹ سکتی ہیں وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ آپ کے ارشاد کے ساتھ ساتھ آپ کی کیفیات کو بھی وہ بیان کریں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں آپ کے پیچھے بیٹھا تھا اور حال یہ تھا کہ بالکل آپ کی پشت مبارک سے لگا ہوا بیٹھا تھا، بس کجاوے کی وہ لکڑی، پالان کی وہ لکڑی جو پیچھے ہوتی ہے اور جس پر آگے بیٹھنے والا ٹیک لگاتا ہے، اور جو پیچھے بیٹھتا ہے اس لکڑی کو پکڑے رہتا ہے تاکہ اگر سواری تیز رفتاری سے چلے تو وہ ادھر ادھر گرے نہ۔ فرماتے ہیں میرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف وہی لکڑی فاصل تھی، بالکل آپ کی پشت مبارک سے لگا ہوا میں بیٹھا تھا۔ سواری چل رہی ہے کہ اچانک آپ نے مجھے آواز دی یا معاذ۔ میں نے عرض کیا لبیک و سعدیک۔ آپ خاموش ہو گئے۔ میں منتظر رہا کہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں گے لیکن سواری چلتی رہی۔ کچھ دور نکل جانے کے بعد آپ نے پھر مجھے آواز دی یا معاذ۔ میں نے عرض کیا لبیک و سعدیک۔ آپ پھر خاموش ہو گئے، سواری چلتی رہی۔ پھر تیسری مرتبہ آپ نے مجھے آواز دی یا معاذ۔ میں پہلے سے کان لگائے سراپا گوش بنا بیٹھا تھا، میرا رواں رواں آپ کی طرف متوجہ تھا۔
میں نے عرض کیا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. آپ نے ارشاد فرمایا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ. معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں کے اوپر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ کے اوپر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا بندوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ بندے صرف اس کی عبادت کریں اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں. اور جب بندے یہ کر لیں تو گویا اللہ نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ اپنے بندوں کو عذاب نہ دے. یہ ایک حدیث ہے. اس حدیث میں جو مضمون ہے وہ مجھے بیان کرنا مقصد نہیں ہے میرا، مجھے صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بالکل پشت مبارک سے لگے ہوئے بیٹھے اور کوئی صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہو اور اتنے قریب ہو کر بیٹھا ہو، اس صحابی کے بارے میں وہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی توجہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہٹ سکتی. وہ پوری طرح متوجہ، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں متوجہ کر رہے ہیں. یا معاذ یا معاذ یا معاذ 3 دفعہ. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ 3 مرتبہ متوجہ کرنے سے حضرت معاذ کی کیا حالت ہو چکی ہوگی. پتہ نہیں اللہ کے رسول کیا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. پورے طور سے جب اللہ کے رسول نے انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیا اور ان کے اندر طرف پیدا کر دی، ان کے اندر طلب پیدا کر دی، تب وہ بات آپ نے ارشاد فرمائی جو آپ ارشاد فرمانا چاہتے تھے. اس لیے حضور کی سیرت مبارکہ کا یہ بھی ایک پہلو ہے کہ سیرت مبارکہ کی کوئی بات کہنی ہو تو پہلے مجمع میں طلب پیدا کرو. جو مجمع سیرت مبارکہ کو سننا چاہتا ہے اس کے اندر سننے کی طلب ہے، اسی کو سیرت مبارکہ کا پیغام دو، سیرت مبارکہ اسی کے سامنے بیان کرو. ورنہ اگر مجمع بے طلبوں کا ہے، بے توجہی سے سننے والوں کا ہے تو اس سے سیرت مبارکہ کے اس پیغام کی توہین ہوگی. بے طلبوں سے ایسی بات نہ کہی جائے، اس لیے پہلے متوجہ کیا جاتا ہے. تو میں بھی سیرت مبارکہ کا وہ پیغام جو آپ کی خدمت میں لے کر میں حاضر ہوا ہوں اس کو پہنچانے سے پہلے ایک مرتبہ ناظم جلسہ کی طرح میں بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ نشست کا جو انداز ہے خدا کے لیے اس کو تھوڑا سا درست کر لیجئے، اور میرے محترم بزرگ اور دوست جو وہ دور بیٹھے ہوئے ہیں اتنا، کم سے کم سیرت مبارکہ کی اس مجلس میں شمولیت اس طرح اختیار کر لیں کہ درمیان کا یہ فاصلہ کم سے کم خدا کے لیے ختم ہو جائے. دیکھیے سیرت کا جلسہ یہ ایک عبادت کا جلسہ ہے. سیرت کے جلسے میں شریک ہونا عبادت میں شریک ہونا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے کے عمل کو کب پسند کر لیں اور اسی ایک عمل کی بنیاد پر اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دے، کچھ نہیں کہا جا سکتا. لِكُلِّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَانٍ. اللہ تعالیٰ کبھی بڑے سے بڑے عمل کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں اور کبھی چھوٹے سے چھوٹا عمل ہوتا ہے، چھوٹی سی حرکت ہوتی ہے، چھوٹی سی ہلچل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ ادا پسند آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جس جگہ آپ بیٹھ چکے ہیں یقیناً وہاں تھوڑا سا آرام آپ
آپ کو ملا ہوگا، جگہ بھی گرم ہو گئی ہوگی، اٹھنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے، لیکن سیرت مبارکہ کی اس مجلس کا احترام اگر آپ کریں گے اور اس مجلس میں جڑ کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے وہاں سے اٹھ کر یہاں تک آنے کا بھی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کس طرح عطا فرماتے ہیں سن لیجئے، ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سن لیجئے۔ ہمارے جو محدثین گزرے ہیں ان میں ایک بڑا نام حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ انہوں نے حدیث کی جو کتاب مرتب کی ہے اور حدیث کا جو ذخیرہ جمع کیا ہے، آج وہ حدیث کی 6 بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب شمار کی جاتی ہے۔ اور عالمیت کا جو آخری سال ہوتا ہے، جن حدیث کی کتابوں کو پڑھا کر عالمیت کی سند دی جاتی ہے، وہ 6 کتابیں انہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ ان 6 بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب وہ بھی ہے۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث تھے، لاکھوں حدیثوں کے حافظ تھے۔ پوری زندگی حدیث پڑھنے، پڑھانے، لکھنے، لکھانے اور سکھانے میں انہوں نے گزار دی۔ ان کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد ان کے ایک شاگرد نے خواب میں ان کی زیارت کی اور پوچھا، حضرت آپ کے اوپر کیا گزری، کیا معاملہ ہوا؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کا معاملہ فرمایا اور اللہ نے بخشش فرما دی۔ لیکن ہمارے ذہن میں جو تصور تھا، ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ پوری زندگی ہم نے حدیث کی خدمت کی ہے اور انشاءاللہ حدیث کی یہی خدمت ہماری نجات کا ذریعہ بنے گی، لیکن وہاں تو اس کا تذکرہ بھی نہیں آیا، اور ہمارا ایک چھوٹا سا عمل جو ہم نے کیا تھا اور کر کے بھول گئے، اسی ایک معمولی نیکی جسے ہم معمولی سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی نیکی کی بنیاد پر مغفرت فرما دی۔ خواب دیکھنے والے شاگرد نے کہا کہ حضرت وہ کون سا عمل ہے؟ تو فرمایا ایک مرتبہ میں سفر کر رہا اور راستے میں ایک دریا آیا، دریا کے دوسری طرف جانا تھا، کشتیاں کنارے پر لگی تھی، 2 کشتیاں تھیں، ایک کشتی میں مسافر تقریباً بھر چکے تھے اور دوسری کشتی میں لوگ بیٹھ رہے تھے۔ مجھ کو اس دوسری کشتی میں جگہ ملی اور پہلی کشتی اس کے مسافر پہلے پورے ہو گئے اور وہ روانہ ہونے لگی۔ جب کشتی روانہ ہونے لگی تو اس میں ایک مسافر کو چھینک آئی اور اس نے کہا الحمدللہ۔ اتنے میں وہ کشتی آگے نکل گئی۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے اس کا جواب دینا چاہیے یرحمک اللہ، اور جواب اس طرح دینا چاہیے کہ جس طرح میں نے اس کی الحمدللہ سنی ہے وہ میرا یرحمک اللہ کہنا بھی سن لے۔ لیکن اتنے میں وہ کشتی آگے جا چکی تھی۔ میں نے اپنی کشتی کے ملاح سے یہ کہا کہ بھئی کشتی ذرا جلدی نکالو۔ اس نے کہا کہ ابھی سیٹیں خالی ہیں، میرا نقصان ہو جائے گا۔ میں نے کہا جتنی سیٹیں خالی ہیں اتنا کرایہ میری طرف سے، لیکن تم کشتی نکالو جلدی۔ اس نے کہا اگر آپ خالی سیٹوں کا کرایہ بھرنے کو تیار ہیں تو مجھ کو کوئی عذر نہیں۔ اس نے کشتی چلائی، میں نے کہا تیز چلاؤ اور آگے جانے والی کشتی کو پکڑو۔ جب یہ کشتی اس کشتی کے برابر پہنچی اور میں نے یہ سمجھا
کہ اس کشتی میں وہ مسافر جس نے الحمدللہ کہی ہے اب وہ میری آواز سن لے گا، تو میں نے کہا یرحمک اللہ، اللہ کو میری یہی نیکی پسند آ گئی اور اللہ نے میری مغفرت کی۔ بڑے بڑے اعمال اللہ کی نگاہ میں قبولیت کا درجہ نہیں پاتے اگر اس میں اخلاص کی کمی ہو جائے، اور چھوٹے سے چھوٹا عمل اگر اس میں اخلاص ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اسی کی بنیاد پر بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اگر سیرت طیبہ کے کسی جلسے میں آپ شریک ہیں اور اس لیے کہ جلسے میں نشست میں باقاعدگی نہیں ہے، آپ اس باقاعدگی کو دور کرنے کے لیے اگر وہاں سے چل کر اس مجلس میں آ کر بیٹھ جائیں تو یقیناً یہ بھی ایک نیکی ہے، اور اللہ سے امید رکھیے کہ اللہ کے ہاں کوئی نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں جو دور بیٹھے ہیں کہ خدا کے لیے آ کر اس مجلس میں شریک ہو جائیے۔ اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے۔ ایک بڑے محدث ہیں، وہ حدیث لکھ رہے ہیں، حدیث لکھ رہے ہیں۔ ایک پیاسی مکھی، انہوں نے دوات میں قلم ڈالا اور قلم جب اٹھایا اس پر سیاہی ہے، وہ پیاسی مکھی آ کر اس قلم کے اوپر بیٹھ گئی اور اپنی پیاس بجھانے لگی۔ انہوں نے حدیث لکھنا موقوف کر دیا اور انتظار کیا کہ وہ مکھی اپنی پیاس بجھا لے۔ دیکھیے، مکھی ایک حقیر مخلوق، اس کی پیاس بجھانے کے لیے حدیث لکھنے جیسا بڑا عمل انہوں نے روک دیا، لیکن ان کے اسی عمل کی بنیاد پر اللہ نے ان کی مغفرت فرمائی۔ پیاسی مکھی کو اس کی پیاس بجھانے کے لیے انہوں نے حدیث جیسا بڑا کام روک دیا، اس کا لکھنا روک دیا، اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ الخلق عیال اللہ فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عیاله۔ دنیا کی تمام مخلوقات اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ مت دیکھیے کہ ہماری چھوٹی سی حرکت سے یہاں وہاں بیٹھنے کے بجائے یہاں بیٹھنے سے کیا فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے میرے دوست۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات نے میری اس گزارش کو قبول کیا، آپ تشریف لائے، بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب حضرت بھی تشریف لا چکے ہیں، اصل تقریر تو حضرت کی ہونی ہے، لیکن سیرت مبارکہ کا وہ پیغام جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، بہت مختصر سے وقت میں آپ تک وہ پیغام پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، پوری دنیا کے جو حالات ہیں، یہ حالات پہلی مرتبہ نہیں پیدا ہوئے۔ یہ دنیا تو حالات ہی کی جگہ ہے، یہاں حالات ہمیشہ رہے ہیں اور حالات ہمیشہ قیامت تک رہیں گے۔ انہی حالات میں جینے کا نام زندگی ہے، اور خاص طور سے یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت تو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اور حالات سے پنجہ آزمائی کرنے کے لیے برپا کی گئی۔ اس امت کو جو دو خاص فریضے دیے گئے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ دراصل حالات کا مقابلہ کرنے کا ہی دوسرا عنوان ہے۔ بھلائی کا حکم کہاں دیا جائے گا؟ جہاں بگاڑ ہو، بھلائی نہ ہو، تو وہاں بھلائی کا حکم دیا جائے گا۔
جہاں منکرات ہوں، جہاں برائیاں ہوں، جہاں بگاڑ ہو، ان بگڑے ہوئے حالات کو درست کرنے کے لیے لوگوں کو روکا جائے گا گناہوں سے۔ یہی تو ہے حالات میں تبدیلی لانا۔ یہ امت تو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے پیدا ہی کی گئی ہے، اس لیے ہر زمانے میں اس امت کے اوپر حالات رہے ہیں۔ تاریخ اسلام کا کوئی ایک دور آپ بتا دیجئے کہ جب اس امت کے ساتھ حالات نہ رہے ہوں۔ امت کے دور کی بات تو چھوڑیے، خود آقا نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نبوی زندگی، 23 سالہ پوری نبوی زندگی حالات ہی میں گزری ہے۔ 13 سال آپ کے مکہ میں گزرے۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ کی جو یہ 13 سالہ زندگی ہے وہ کس طرح کے حالات میں گزری ہے، کس طرح کے مشکلات سے آپ کو گزرنا پڑا ہے، آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کو کیسی کیسی اذیتیں دی گئی ہیں، اور آپ کے ساتھ کیا کیا برتاؤ اور کیا کیا سلوک کیا گیا ہے۔ عام طور سے لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ جب آپ مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو حالات بہتر ہو گئے۔ نہیں، حالات اور پیچیدہ ہو گئے، حالات اور سنگین ہو گئے۔ مکے میں تو ایک کھلا ہوا دشمن تھا، مدینہ آنے کے بعد وہ کھلا ہوا دشمن تو مکے میں موجود رہا اور وہاں سے للکارتا رہا، اور صرف للکارتا نہیں رہا بلکہ اس نے اس کو عملی جامہ بھی پہنایا۔ بدر کا معرکہ پیش آیا، احد کا معرکہ پیش آیا، خندق کا معرکہ پیش آیا، اور خود مدینے میں کیا حالات تھے؟ ہر وقت خطرات۔ یہودیوں کے 3 قبیلے، اور اس پر مستزاد یہ منافقین جو آستین کا سانپ تھے وہ بھی موجود تھے۔ بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، مسجدوں میں آ کر نماز بھی پڑھ لیتے تھے، لیکن دلوں میں کفر، عناد اور دشمنی چھپائے ہوئے بیٹھے تھے، مکہ والوں سے سازباز کیے ہوئے بیٹھے تھے۔ مدینے کے اوپر ہر وقت حملے کا خطرہ منڈلاتا رہتا تھا۔ ابتدا میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد آرام سے رات میں سو بھی نہیں سکتے تھے، راتیں جاگ جاگ کر آپ گزارتے تھے، اور صحابہ جب آپ کی یہ حالت دیکھتے تھے تو کبھی مسجد نبوی میں آ کر کے آپ کے دروازے کے سامنے جو ستون ہے وہاں ہتھیار لگا کر بیٹھتے تھے اور پہرا دیتے تھے کب کوئی دشمن آ جائے۔ اور صورتحال کیا تھی ان یہودیوں کی؟ یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ اللہ کے سچے رسول، آپ وہی نبی آخر الزماں ہیں جن کی بشارت تورات اور انجیل میں موجود ہے، اچھی طرح جانتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں دشمنی تھی، عداوت تھی، نفرت تھی، اور وہی چیز انہیں اسلام لانے سے روک رہی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی، یہودیوں کے ایک قبیلے کے سردار ہوئی ابن اخطب کی صاحبزادی تھی۔ یہ واقعہ بیان فرماتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میری عمر کچھ زیادہ نہیں تھی، میرا باپ اور میرا چچا دونوں مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب یہ کہیں باہر سے آتے اور میں ان کی طرف دوڑ کر جاتی تو یہ مجھے گود میں اٹھا لیا کرتے،
اس کا خیال بالکل نہیں کرتے تھے کہ میں دھول مٹی میں اٹی ہوئی ہوں اور ان کے کپڑے خراب ہو جائیں گے. لیکن جب یہ پتہ چلا کہ مکے سے ایک شخص آیا ہے اور قباء کی بستی میں ٹھہرا ہوا ہے اور مدینے کے انصار اوس و خزرج کے لوگ اس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، تو ایک صبح میرا باپ اور میرا چچا دونوں قباء تشریف لے گئے. شام کو واپس آئے. میں نے ان دونوں کو واپس آتے ہوئے دیکھا. میں اپنی عادت کے مطابق ان کی طرف دوڑی، لیکن نہ باپ نے میری طرف کوئی توجہ دی، نہ میرے چچا نے میری طرف کوئی توجہ دی. یہ دونوں خاموشی سے آ کر گھر میں بیٹھ گئے. پھر ان میں کافی دیر تک دونوں خاموش بیٹھے رہے. میرے چچا نے بہت دیر کے بعد خاموشی توڑی اور کہا میرے باپ سے، کیا یہ وہی ہے؟ میرے باپ نے کہا بے شک یہ وہی ہے. میرے چچا نے کہا پھر اب کیا ارادہ ہے؟ جب یہ وہی ہے تو اب کیا ارادہ ہے؟ تو میرے باپ نے کہا خدا کی قسم دشمنی دشمنی دشمنی. ان اہل کتاب کے بارے میں قرآن نے کہا یہ آپ کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح یہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن عداوت اور دشمنی کی بنیاد پر یہ آپ کے اوپر ایمان نہیں لائے. کیا کچھ نہیں کیا ان یہودیوں نے اور مدینے کے منافقین نے. تو مدینے میں بھی حالات سازگار نہیں رہے، طرح طرح کی سازشیں مدینے میں بھی ہوتی رہی. آپ کی پوری نبوی زندگی ان حالات میں گزری. لہذا ہمیں تو یہ سمجھ کر جینا ہے کہ حالات آئیں گے، حالات کبھی ختم نہیں ہوں گے. انہی حالات میں ہمیں جینا ہے اور ان حالات کا مقابلہ ٹھیک اسی طرح کرنا ہے جس طرح آقائے مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. میں سیرت کے جلسوں میں لوگوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ اے لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، لیکن یہ نمونہ صرف نمازوں میں نہیں ہے، صرف زکوٰۃ میں نہیں ہے، صرف حج میں نہیں ہے، صرف عبادتوں میں نہیں ہے، بلکہ آپ کی زندگی کا پاکیزہ نمونہ ہماری معاشرت میں ہے، ہمارے معاملات میں ہے اور اس قسم کے حالات میں ہے. آپ نے اس قسم کے حالات میں کس طرح زندگی گزاری، آپ کا اسوہ کیا ہے، آپ کی زندگی کا نمونہ کیا ہے. آپ کے نقش قدم پر چل کر ہی ہم اس وقت جو ہمارے ملک میں حالات ہیں اور دنیا میں حالات ہیں اسی پر چل کر ہی ہم ان حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں. حالات بھی تھے اور پروپیگنڈا بھی خوب تھا. جیسے آج کل دیکھیے پروپیگنڈے کا زور کتنا ہے. ہم لوگوں نے بچپن میں ایک واقعہ پڑھا تھا کہ پروپیگنڈے کا بڑا اثر پڑتا ہے. کسی بھی جھوٹی بات کو بار 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 بولتے رہو وہ سچ ہو جاتی ہے. ایک لطیفہ ہم لوگوں نے سنا اپنے بڑوں سے کہ تین ٹھگ تھے، تین بھائی. ایک آدمی نے بازار سے ایک بکری کا بچہ خریدا. ان تینوں ٹھگوں نے سوچا کہ یہ بکری کا بچہ اس سے چھیننا چاہیے. تو یہ جیسے ہی بازار سے لے کر وہ بکری کا بچہ نکلا، ایک بھائی کچھ دور جا کر بیٹھ گیا راستے پر، دوسرا بھائی اس سے کچھ اور دور جا کر بیٹھ گیا اور تیسرا بھائی کچھ اور فاصلے سے جا کر بیٹھ گیا. جب یہ بکری کا بچہ لے کر نکلا اور پہلے ٹھگ کے پاس پہنچا تو اس نے کہا ارے وہ بڑے میاں، یہ کتے کا پلا کہاں لے جا رہا؟
اس نے کہا تمہیں نظر نہیں آتا یہ کتے کا پلہ ہے، یہ تو بکری کا بچہ ہے۔ اچھا آپ کو یہ بکری کا بچہ نظر آ رہا، بھائی ٹھیک ہے لے جاؤ۔ اب اور آگے بڑھا، دوسرا ٹھگ بیٹھا ہوا تھا کچھ دور، جب اس نے دیکھا آتے ہوئے تو کہا ارے بڑے میاں تمہاری عقل ماری گئی ہے، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کتے کا پلہ کہاں لے جا رہے ہو؟ اس نے کہا یہ کتے کا پلہ تمہیں نظر آتا ہے؟ اس نے کہا بھائی کتے کا پلہ ہے اس میں نظر آنے کی کیا بات ہے؟ کہا نہیں یہ بکری کا بچہ ہے۔ لیکن اب اس کے ذہن میں بات آ گئی، پہلے نے بھی کہا تھا کہ یہ کتے کا پلہ ہے، دوسرے نے بھی کہا کہ یہ کتے کا پلہ ہے، کہیں مجھ کو تو دھوکہ نہیں ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ واقعی یہ کتے کا پلہ ہے؟ اب یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، کچھ اور آگے گیا تو وہ تیسرا بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ ارے بھائی ہوش ٹھکانے ہیں، یہ کتے کا پلہ کہاں لیے جا رہے ہیں؟ اب اس نے کہا کہ پہلے نے بھی کہا کتے کا پلہ، دوسرے نے کہا کتے کا پلہ، اور یہ تیسرا بھی کہہ رہا ہے کتے کا پلہ، تو ہو نہ ہو اس کو یہ دھوکہ ہوگا۔ اس نے بکری کا بچہ چھوڑ دیا اور چلا گیا، میں کتے کا پلہ گھر لے کر نہیں جاؤں۔ تو پروپیگنڈا ایسی چیز ہے، آج کا میڈیا یہی کر رہا ہے، میڈیا کا آج یہی حال ہے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹی سچی باتیں اس طرح تواتر کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ بولی جا رہی ہیں، ہر میڈیا چیخ رہا ہے، الیکٹرانک میڈیا بھی اور دوسرا میڈیا بھی چیخ رہا ہے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اسی طرح کا پروپیگنڈا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تو ہوتا تھا۔ آپ نے جب دعوت کا کام شروع کیا اور حج کا موسم آیا تو مکہ کے بڑے بڑے سردار سر جوڑ کر بیٹھے کہ اب تو پورے عرب سے لوگ آئیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جائیں گے، اپنا پیغام دیں گے اور لوگ ان کی بات سنیں گے تو ان کے ہو کر رہ جائیں۔ لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے کس طرح روکا جائے۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار اور چودھری اس کے لیے بیٹھے۔ ولید ابن مغیرہ جو سب میں بڑا سردار تھا، وہ میر مجلس ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ بتائیے ہم آنے والوں سے کیا کہیں؟ اس نے کہا پہلے تم لوگ بتاؤ تمہارا کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ ہم یہ کہہ دیں گے کہ محمد شاعر ہیں۔ ولید ابن مغیرہ نے کہا نہیں، یہ بات نہیں چلے گی، شعر اور شاعری تو ہماری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، ہمارے چرواہے بھی جانتے ہیں کہ شاعری کیا چیز ہے، وہ فوراً سمجھ جائیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو جب محمد کا کلام سنیں گے۔ ایک کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ہم یہ کہیں گے کہ محمد کاہن ہے۔ کہا نہیں، یہ بھی نہیں چلے گا، کہانت کے بارے میں بھی لوگ جانتے ہیں، یہ نہیں چلے گا۔ تیسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ ہم یہ کہیں گے کہ محمد جادوگر ہے، لوگوں میں جھگڑے پیدا کر دیتا ہے، شوہر بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دیتا ہے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں چلے گا۔ لوگوں نے کہا پھر آپ ہی بتائیے۔ تو اب اس نے جو انداز اختیار کیا، قرآن اس کے انداز کو بیان کرتا ہے، اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَصَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ۔ اس نے غور و فکر کیا، اندازہ لگایا
پھر ہلاک ہو جائے اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر ہلاک ہو جائے اس نے کیسا اندازہ لگایا. اس نے اپنا منہ بسورا، پیشانی پر شکنیں ڈالی، پیٹھ پھیری اور متکبرانہ انداز میں کہا ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ جادو ہے جو دوسروں سے، جو پہلوں سے نقل ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے، اور یہ محمد کا اپنا کلام ہے. محمد جو یہ کہتے ہیں کہ یہ آسمان سے اس کے اوپر نازل ہوا ہے، یہ صحیح نہیں. پھر کیا، حج کا موسم آیا، اب جس کو دیکھو ہر چوراہے پر، ہر راستے پر یہ میڈیا بیٹھا ہوا ہے. ہر آنے والے سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہمارے یہاں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، خدا کے لیے اسے نہ ملنا، بہت بڑا جادوگر ہے، وہ جادو کر دیتا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جن کو نہیں معلوم تھا کہ محمد کوئی ہستی ہے اور مکہ میں کوئی ذات پیدا ہوئی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتی ہے، انہی لوگوں کے ذریعے معلوم ہو گیا. اب جب معلوم ہو گیا تو ان کے دلوں میں یہ شوق پیدا ہونے لگا کہ ذرا مل کر تو دیکھ لیں کہ کیا کہتے ہیں. پروپیگنڈا کیا گیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک لوگوں کو پہنچنے سے روکنے کے لیے، لیکن اس کا اثر کیا ہوا؟ لوگوں کے دلوں میں اور شوق پیدا ہوا، اور جو پھر آپ کی خدمت میں آیا اور اللہ کا کلام آپ کی زبان سے سنا، وہ آپ کا ہی ہو کر رہ گیا، وہ آپ کا ہی ہو کر رہ گیا. حضرت اقسم ابن سیفی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، جب ان کو خبر ملی کہ مکے میں ایک شخص ایسا پیدا ہوا ہے تو انہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ میں مکہ جاتا ہوں اور حالات کی تحقیق کر کے آتا ہوں. لوگوں نے کہا آپ مت جائیں، آپ ہمارے قبیلے کے سردار ہیں، پہلے ہی مرحلے میں آپ کا جانا ٹھیک نہیں ہے. آپ کسی ایسے دو آدمیوں کو جو معاملہ فہم ہو بھیج دیجئے، وہ حالات کی تحقیق کر کے آ جائے، پھر آپ جیسا مناسب سمجھیں ویسا کریں. تو انہوں نے دو آدمی بھیج دیے، وہ مکہ گئے. اب جدھر سے وہ گزر رہے ہیں، دیکھو ایک شخص یہاں محمد نام کا پیدا ہوا، اس کے پاس مت جانا، جادوگر ہے. لیکن وہ تو ملنے کے لیے ہی آئے تھے. وہ آپ کی خدمت میں پہنچے، کچھ سوالات کیے اور پھر تحقیق کر کے واپس گئے. اقسم ابن سیفی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا پایا؟ ان دونوں نے کہا کہ ہم نے دو سوال کیے، من انت وما انت، آپ بتائیے کہ آپ کون ہیں اور آپ کا پیغام کیا ہے. تو من انت کے جواب میں آپ نے صرف اتنا کہا کہ میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں. اپنے خاندان کے بارے میں آپ نے کچھ زیادہ تفصیل نہیں بتائی. بعد میں ہم نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ آپ تو مکہ کے سب سے اونچے خاندان میں جو سب سے اہم شاخ ہے بنو ہاشم، اس سے تعلق رکھتے ہیں. البتہ جب ہم نے یہ پوچھا کہ آپ کا پیغام کیا ہے تو آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت ہمیں پڑھ کر سنائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. ہم نے کہا ایک مرتبہ اور سنا دیجئے، آپ نے سنا دیا. ہم نے کہا ایک مرتبہ اور سنا دیجئے، ہم کو یاد ہو گئی. جب ان لوگوں نے یہ آیت کریمہ پڑھ کر سنائی تو اقسم ابن سیفی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، اے میرے قبیلے کے لوگو، یہ اللہ کا سچا رسول ہے جو مکارم اخلاق کی تعلیم دیتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہی عمل تھا. جب وہ سیرت کو بیان کرنے کا کہیں موقع انہیں ملتا تھا تو عموماً وہ آپ کی نبوی زندگی
کرتے تھے. آپ کی ولادت، آپ کی رضاعت، آپ کی حضانت، آپ کا بچپن، جب کہیں تقاضا ہوتا تھا آپ کی سیرت بیان کرنے کا تو وہ آپ کی نبوی زندگی کو، 23 سالہ زندگی کو دنیا والوں کے سامنے بیان کرتے تھے. یا اگر نبوی زندگی سے پہلے یعنی بعثت سے پہلے کی زندگی کو بیان کرنے کا موقع ہوتا تھا تو آپ کے اخلاق کو بیان کرتے تھے. ولادت، رضاعت اور حضانت کو کم بیان کرتے تھے، جیسا آج کل ہمارے سیرت کے جلسوں کا حال ہو گیا. وہ آپ کے اخلاق کو بیان کرتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ مشہور ہے، میری مائیں بہنیں بھی سنیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ مشہور ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، اور آپ گھر واپس تشریف لائے تو جسم مبارک پر کپکپاہٹ تھی. آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا مجھے چادر اڑھا. آپ کو چادر اڑھا دی انہوں نے. پھر جب آپ پرسکون ہوئے تو حضرت خدیجہ سے خطرات کا اظہار فرمایا. بخاری شریف کی روایت کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے اپنی جان کے بارے میں ڈر لگتا. جو حالات میرے ساتھ پیش آئے، جس طرح فرشتے نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر بھینچا، دبوچا، اور جس طرح میں نے فرشتے کو اس کی اصلی شکل میں اس طرح دیکھا کہ اس کا سر آسمان سے لگا ہوا ہے، پیر زمین سے لگا ہوا ہے، اور بازو اس نے پھیلا رکھے ہیں تو مشرق اور مغرب کو گھیر رکھا ہے. ان حالات میں مجھے اپنی جان کے بارے میں ڈر لگتا. حضرت خدیجہ جو آپ کی رفیق حیات ہے، آپ کی زندگی کے شب و روز سے واقف ہیں، آپ کی جلوت اور خلوت کو وہ جانتی ہیں، آپ کے اخلاق کو ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، آپ کی عادات کو ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. وہ تڑپ اور برجستہ کہتی ہیں کلا، ہرگز واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. آپ کے اخلاق بیان فرما رہی ہیں. ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا. آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ تو پڑوسیوں کا حق ادا کرتے ہیں، آپ تو دبے کچلے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. جو لوگ طرح طرح کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں آپ ان کے بوجھ کو ہلکا کرتے ہیں. جو مصائب اور آفات کا شکار ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں. آپ کے یہ اخلاق ہیں، اور جس کے یہ اخلاق ہو اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا. اور جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک ہی جملہ کہا تھا، کان خلقہ القرآن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جاننا چاہتے ہو، آپ کی سیرت جاننا چاہتے ہو، آپ کی زندگی کو جاننا چاہتے ہو، قرآن پڑھ لو. قرآن کی ایک ایک آیت، ہر آیت کا ایک ایک کلمہ، ہر کلمے کا ایک ایک حرف آپ کی سیرت مبارکہ کا ایک جلی عنوان ہے. جو کچھ قرآن میں ہے وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. پھر مدینہ میں کس طرح آپ نے حالات کو سنبھالا، مکہ کے حالات کو آپ نے کس طرح سنبھالا، اور ان مخالفین کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا، کیا برتاؤ کیا، اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا، آپ کی سیرت مبارکہ کھلی کتاب کی طرح سامنے ہے. وہی برتاؤ، وہی سلوک، وہی رویہ ہمیں، آپ کے وہی اخلاق ہمیں سب سے پہلے اپنے معاشرے میں زندہ کرنے ہوں گے. اور جب ہمارے معاشرے میں آپ کے وہ
اخلاق زندہ ہو جائیں گے اور ہم وہ اخلاق دنیا والوں کے سامنے پیش کریں گے تو یاد رکھیے سارا پروپیگنڈا دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اسیمانند کا نام تو آپ جانتے ہیں نا؟ اجمیر بم دھماکے میں وہ جو گرفتار ہوا تھا، جس کو اب تو ضمانت مل گئی، اس نے اعتراف جرم کیا تھا جیل کے اندر۔ مجسٹریٹ کے سامنے اس نے کہا میں اپنا بیان درج کروانا چاہتا ہوں۔ اس نے مجسٹریٹ کے سامنے جا کر کے اعتراف جرم کیا کہ یہ دھماکے ہم لوگوں نے کیے ہیں، یہ مسلم نوجوان بچے بے قصور ہیں، کیوں کیا تھا؟ وہ جیل میں بیمار ہو گیا، سخت بیمار ہو گیا تھا، اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تھا۔ اس کے ہم مذہب بہت سارے لوگ جیل میں تھے، لیکن اس کو تڑپتا ہوا دیکھ کر کوئی اس کے پاس نہیں آیا۔ ایک مسلم نوجوان بچے نے اس کی خدمت کی، اس کی ضرورتوں کا خیال کیا، اس کی دوا اس کو وقت پر پلائی، جو ضرورت تھی اس کا خیال کیا۔ اس مسلم بچے کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے اس نے اعتراف جرم کیا، اور اسیمانند کے اعتراف کا یہی اعتراف جرم مالیگاؤں کے بچے جو بم دھماکے میں گرفتار ہوئے تھے ان کی ضمانت کا سبب بنا۔ یہ اخلاق تو پیش کریں ہم لوگ۔ آخر اس ہندوستان میں رہتے ہوئے ہمارا سابقہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں سے جگہ جگہ ہوتا ہے، معاملات ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، سفر میں ہم جاتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا سفر بھی ہوتا ہے، لین دین ہوتا ہے، لین دین کی صفائی، معاملات کی صفائی، امانت اور دیانت اگر ہم اسی نبوی زندگی پر آ جائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے تو یقیناً اس کا ایسا اچھا اثر پڑے گا۔ آج دنیا اس کی تلاش میں ہے۔ آپ دیکھیے ہر شر کے اندر خیر کا پہلو ہوتا ہے۔ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ اٹھا، دنیا اس طرف متوجہ ہوئی کہ یہ طلاق کیا چیز ہے۔ جو لوگ صحیح معنوں میں طلاق کو سمجھنا چاہتے تھے، انہوں نے جب اسلام کے نکاح اور طلاق کے نظام کو سمجھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ طلاق ثلاثہ پر جب پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی تھی تو ایک ہندو خاتون نے یہ کہا تھا کہ میں نے دنیا کے سارے قوانین پڑھ لیے ہیں لیکن نکاح اور طلاق کے سلسلے میں اسلام کا دیا ہوا، قرآن کا دیا ہوا جو طلاق ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ اگر کوئی نظام بنانا چاہتے ہو تو قرآن کے دیے ہوئے نظام کو نافذ کرو۔ دنیا مطالعہ کرنے پر مجبور ہوئی۔ یہ صورتحال ہے۔ اصل میں دنیا ہمارے اسلام کو مسجد میں نہیں دیکھنا چاہتی، وہ مسجد میں نہیں دیکھنے آئے گی کہ ہم کس طرح نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ کہاں باندھتے ہیں، پیروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا ہے اور کیسے جھکتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں اور بیٹھتے ہیں۔ وہ ہماری لڑائی کو دیکھنے نہیں آئی کہ ہاتھ کو یہاں تک اٹھائیں کہ یہاں تک اٹھائیں، کہاں باندھیں۔ وہ تو ہمارا اسلام بازاروں میں دیکھنا چاہتی ہے، دکانوں میں دیکھنا چاہتی ہے، کاروبار میں دیکھنا چاہتی ہے، کاروبار میں دیکھنا چاہتی ہے۔ لیکن جب وہ یہ دیکھتے ہیں جیسے ہم ہیں، سود ہم کھاتے ہیں یہ بھی کھاتا ہے، جھوٹ ہم بھی بولتے ہیں یہ بھی بولتا ہے، تجارت میں دھوکہ ہم بھی دیتے ہیں دھوکہ یہ بھی دیتا ہے، مال میں ملاوٹ ہم بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں اور اس میں فرق کیا ہے۔ آخر دنیا میں اسلام جو اتنی تیزی سے پھیلا ہے، انڈونیشیا میں کون سی فوج گئی تھی، ملیشیا میں کون سی فوج گئی تھی، سری لنکا میں کون سی فوج پہلے آئی تھی؟ مسلمان تاجر ہی گئے تھے،
اور اسلامی اصولوں پر ان کی تجارت کی جو بنیاد تھی وہی ملکوں کے لوگوں کے اسلام کا سبب بنی۔ تو میرے دوستو، سیرت کا پیغام یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اوپر ہم چلنے کا فیصلہ کر لیں تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں جو غلط فہمیاں ہمارے ملک میں اسلام سے متعلق ہیں اور مسلمانوں سے متعلق ہیں وہ دور ہوں گی، اور یہ جو کچھ اندیشے ہیں وہ سب ختم ہوں گے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری بدعملی اور ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ طلاق کے اوپر جو پابندی لگی وہ اس لیے نہیں لگی کہ اسلام میں جو نظام طلاق ہے اس میں کوئی کمی ہے، کوئی عیب ہے، ہماری بے عملی اور بدعملی کی وجہ سے لگی، کیونکہ ہمارا نوجوان تو 3 طلاق سے کم کو طلاق سمجھتا ہی نہیں، اور گھر میں جو ایک اس کی ساتھی ہے، اس کی شریک حیات ہے، اس کو تو اپنی خادمہ سمجھتا ہے، اپنی نوکرانی سمجھتا ہے۔ حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ اللہ نے جس طرح مردوں کے حق عورتوں پر رکھے ہیں، عورتوں کے حق مردوں کے اوپر ہے۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کے حقوق جانیں، عورتوں کو چاہیے کہ وہ شوہروں کے حقوق جانیں، لیکن آج تو معاملہ یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنے ہی حق سے پڑھی ہے۔ ایک اسٹیج پر اعلان ہوا کہ بھئی یہ کچھ کتابیں ہیں وہ لے جائیے، تو وہ کون سی کتاب تھی؟ شوہر کے حقوق۔ تو دیکھا کہ مرد بڑے شوق سے خرید رہے ہیں۔ پھر دوسرے موقع پر دیکھا کہ ایک کتاب ہے، تو وہ کون سی کتاب ہے؟ بیویوں کے حقوق۔ تو خواتین کی طرف سے خوب خریدا جا رہا ہے اس کو، خواتین کے حقوق۔ تو مرد اپنے حقوق، خواتین اپنے حقوق۔ ارے خواتین کو چاہیے وہ مردوں کے حقوق کو جانیں، اور مردوں کو چاہیے کہ وہ خواتین کے حقوق کو جانیں۔ اور ہمارے حقانی صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری مائیں اور بہنیں جو ایثار کرتی ہیں اپنے شوہروں کے ساتھ، اگر وہ اپنا حق لینے پر آ جائیں تو حقانی صاحب کے الفاظ ہیں کہ مسلمان مرد جو ہے اپنا کمر بند باندھنا بھول جائے، اپنا حق لینے پر اگر مائیں اور بہنیں آ جائیں، جس طرح کا ایثار وہ کرتی ہے۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہے دال میں نمک تیز ہو گیا طلاق، کپڑا استری نہیں ہوا طلاق، میری ماں کی خدمت تم نے نہیں کی طلاق، میری بہن اپنے سسرال سے آئی تھی، تو نے اس کا سر نہیں دبایا، اس کے کپڑے نہیں دھوئے، اس کے بچوں کی خدمت نہیں کی، اس کو طلاق۔ ماں کی خدمت کرنا تیری ذمہ داری، اپنی بہنوں کی خدمت کرنا تیری ذمہ داری ہے۔ اگر تیری بیوی یہ خدمت کر رہی ہے تو اس کا ایثار ہے، تو اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ لیکن صورتحال یہ ہے، اور پھر طلاق دینے کے بعد اس کا حل تلاش کرنے کے لیے لوگ دوڑتے ہیں، اور پھر کیسا کیسا حل نکلتا ہے۔ جس طرح کورٹ کے وکیل ہوتے ہیں، ایسے اب ہمارے یہاں مفتیان کرام بھی ہوتے ہیں، وہ راستے بتاتے ہیں، راستے بتاتے ہیں۔ اور کیسے کیسے راستے میں بتاؤں آپ کو ہنسی آئے گی۔ ایک شخص نے طلاق دے دیا، جاہل آدمی تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، اس نے بیوی کو 3 طلاق دے دی۔ اب وہ ایک مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھنے گیا، انہوں نے کہا بھئی طلاق تو ہو گئی۔ مولوی صاحب کے ابا جو تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ حکیم جی تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو کسی مولوی سے کم نہیں سمجھتے۔ مولوی کے باپ تھے نا، تو اپنے آپ کو کسی مولوی سے کم نہیں سمجھتے، کہتے تھے کہ یہ مولوی ہے تو میں تو اس کا باپ ہوں۔ انہوں نے بلایا اس کو اور اس سے کہا کہ اچھا یہ بتا کہ تو نے طلاق تے سے دی تھی کہ تو سے دی تھی؟ تے سے دی تھی کہ تو سے دی تھی؟ اب وہ جاہل آدمی کیا جانے تے کیا ہوتی ہے اور تو کیا ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ حکیم صاحب میں نے یہی کہا تھا کہ جا تجھ کو طلاق طلاق طلاق۔
اچھا ہے، تے اور تو کے بجائے طلاق کہا ہے، طلاق نہیں کہا ہے، جا تیری بیوی کو طلاق نہیں۔ تو ایسے ایسے تو لوگ ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام کو پڑھو، سیکھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سمجھو اور اسی سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالو۔ آج دنیا کو سب سے زیادہ ضرورت اسی بات کی ہے، اور اسی میں ہمارے تمام مسائل کا حل ہے، اور سیرت کا یہی پیغام ہے۔ سیرت کی روشنی عام ہوگی، یہ جو اندھیرا چھایا ہوا ہے یہ دور ہوگا، ہمارے گھروں سے بھی، ہمارے معاشرے سے بھی، ہمارے ملک سے بھی، اور پوری دنیا سے بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا۔